السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، اور میرے لیے یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج کچھ معمول کے مطابق ہی ہے کہ آج انشاءاللہ ہماری کوئی مرکزی میٹنگ ہے، اس کا انعقاد کر رہے ہیں کسان اتحاد کی مرکزی میٹنگ کا، اور اس میں انشاءاللہ العزیز جو لیسکو اور میپکو چیف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہاں جو کوئی سلیوشن ہے اس کو انشاءاللہ سب میں ڈسکس کریں گے، اور جو کوئی مسائل باقی ہیں وہ بھی وہاں کے ایجنڈے میں شامل ہوں گے۔ تو نیکسٹ ویک میں یہ میٹنگ متوقع ہے، اور وہ کسان اتحاد کی میٹنگ کی انشاءاللہ میں لائیو کوریج کروں گا، اور اس کی تمام جو حاضرین ہوں گے ان کے جو خیالات ہوں گے ان کو وہ آپ تک بھی پہنچاؤں گا، اور اس کو کسانوں کی کاز کو لے کے چل رہے ہیں، وہ انشاءاللہ عزیز آپ کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے کسان اتحاد راؤتار کشفات متحرک ہے۔ اور آج اس ویڈیو کی وساطت سے میں محترم جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کو گزارشات کروں گا کچھ۔ یہ کامیاب جوان پروگرام کا جو سلسلہ آپ نے چلایا ہے وہ بالا ہی کچھ چل رہا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا کہیں پہ، اور نظر نہ آنے کی اس کی وجہ یا تو پھر ایسے ہے کہ آپ جیسے کہ پہلے ہی شہروں کی آبادی آئے روز بڑھ رہی ہے، اب بھی اگر اربن ایریا کو آپ پریفر کریں گے، رورل ایریا کو چھوڑیں گے، تو وہ یہاں پہ رورل ایریا میں جو لوگ ہیں رہ رہے وہ سارے مجبور ہوں گے شہروں کا رخ کرنے کو۔ تو یہ جو آپ کامیاب جوان پروگرام، وہ جو اپنا گھر سے اسکیم چلائی ہے آپ نے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، اگر آ رہی ہے تو ان کو کم از کم دیہاتوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگ ان سے مستفید ہو کے اپنے اپنے علاقے میں اپنے رورل ایریا میں یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلا سکیں۔ رورل ایریا میں اپنے کنسرننگ دیہات جو ان کے ان میں اپنے وہ مکانات بنا لیں، اپنے کو بزنس کر لیں، جس سے ان میں خوشحالی آئے اور کچھ بہتری ہو، ورنہ مہنگائی تو آئے روز بڑھ رہی ہے۔ اور ڈی اے پی کھاد ایک میرا خیال ہے کوئی ایک پوسٹ بھی کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے اپلوڈ ہوئی ہے، جس میں ایک آدمی نے وہ گردہ جو ہے نا وہ آپریشن ہوا وہ دکھا رہا ہے کہ گردہ بیچ کے میں ڈی اے پی لے رہا ہوں۔ تو یہاں تک نوبت آئی ہوئی ہے، تو خدا را کچھ تھوڑا سا ڈی اے پی کے ریٹس کی طرف دھیان دیں۔ جب آپ نے گندم اٹھانی تھی پنجاب گورنمنٹ نے، تو اس وقت پنجاب گورنمنٹ نے ساری انتظامیہ کو متحرک کر دیا تھا کہ ہر گاؤں ہر کسان کے پاس جاؤ اور اس کی کھانے کی بھی پوری جو گندم ہے اس کے کھانے کے لیے یا اس کے ذاتی استعمال کے لیے وہ بھی نہ چھوڑو، اور ساری گندم جو ہیں وہ اکٹھی کر کے لے آؤ، اور ایسے ہی ہوا۔ اب جب کسانوں کو کچھ چیز ڈلیور ہو رہی ہے، وہ مرضی ہو رہی ہے، وہاں پہ چیزیں دینے والوں کی مرضی ہو رہی ہے، اسٹاکسٹ کی مرضی ہو رہی ہے، اور یہ ایجنسیز آرڈر جو ہیں ان کی مرضی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ وہ اپنی مرضی کے ریٹ لگا رہے ہیں، اپنی مرضی کے ریٹ کے مطابق چیز دیتے ہیں، اور پھر اس میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو گوارا کھاد کو پالش کر کے ڈی اے پی بنایا گیا ہے کہیں کسی بہت سی جگہوں پر، اور اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے، اس معیاری ہے یا غیر معیاری ہے۔ اس کے باوجود وہ ابھی
6,000 کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے، بلکہ 7 تک پہنچنے کے قریب ہوگی۔ تو خدا را اس پر دھیان دیجئے۔ اور جو ریٹس ہیں آج مجھے اتفاق ہوا، کسی دوست نے پوچھا کہ ذرا پتہ کر کے بتا دیں کہ ابھی وہ ہے 54 کوئی تھا، اس کا 56 تھا غالباً، ہاں اس کا کوئی بیج کا پتہ کر کے، حالانکہ اس کی ڈیٹ گزر چکی ہے، تو وہ اس کا پتہ کیا، اس کا کنٹرول ریٹ تھا 6,500 فی بیگ۔ اور جب میں نے اس ڈیلر سے پتہ کیا تو اس نے مجھے احسان کے ساتھ 8,000 کا ریٹ سنایا، اور یہ اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے خصوصی رعایت کر کے، حالانکہ وہ آف سیزن بیج تھا، اس کے باوجود وہ سٹاکسٹ جو ہیں وہ جو لے کے رکھ چھوڑتے ہیں وہ آپ کی مرضی کے ریٹ لگا رہے ہیں۔ اسی طرح ہی وہی بیج جب کھڑیاں سے پتہ کرایا تو وہ تقریباً 6,800 میں وہ کھڑیاں والے دے رہے تھے۔ تو یہ اتنا تضاد ایک ہی ضلع میں مختلف جگہوں پر چل رہا ہے، اور یہ تضاد کیوں ہے؟ کیا آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے؟ کیا ایسے ہی یہ سلسلہ چلے گا اور یہ سارے جو ڈیلرز ہیں یہ منمانیاں کرتے رہیں گے؟ جب کسان کے پاس کوئی آ جائے گورنمنٹ کی پالیسی تو اس پر تو مسلط کر دی جاتی ہے، تو باقی بھی پاکستان کے شہری ہیں ان کو بھی ایسے ہی پابند کیا جائے جیسے کسانوں سے گندم چھین کے آپ وہ لے جاتے ہیں گوداموں میں۔ اسی طرح جب ان کے غلوں میں، ان کے سٹاکس میں، ان کے دکانوں پر اگر کھاد پڑی ہے تو کم از کم وہ بھی آپ ریٹ پر ڈلیور کروائیں۔ یہ آپ کی مہربانی ہے، کسانوں پر مہربانی ہے۔ اور کچھ وزیر خوراک صاحب کا کوئی ایک تھا کہ کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے کراچی میں، وہاں کو پہنچے ہوئے تھے۔ کاٹن دیکھیں، بات ہے کہ ایک بندے وہ مریض جو ہیں ہارٹ کے، وہ ہیں مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ملتان میں، اور ہارٹ کا جو ہاسپٹل ہے وہ لاہور میں ہے، تو وہ بینیفٹ وہاں کیسے لے سکیں گے یہاں کے وہاں سے؟ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ اگر میں دکان، مجھے غرض ہے یہ روزمرہ اشیاء کی دکان یہاں کی بجائے وہ لاہور میں بنی ہوئی ہے، تو روزمرہ کی جو اشیاء مجھے چاہیے وہ میں لاہور سے تو لانے سے قاصر ہوں نا۔ کاٹن کا جو ایریا ہے وہ سارے کا سارا وہ جنوبی پنجاب ہے، جہاں پہ بہترین کاٹن ہوتی ہے۔ یہ وائٹ گولڈ ہے کاٹن، اور یہ وائٹ گولڈ میں اب کمی آ رہی ہے روز، یہ اس کی مطلوبہ پیداوار بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ریسرچ سینٹر ہے وہ کراچی میں ہے، تو وہ کیا ریسرچ کر پائیں گے؟ وہ جب ایک اسپاٹ پہ جا کے، ایک موقع پر جا کے وہ چیزیں نہیں دیکھیں گے، اس کا تجزیہ نہیں کریں گے، زمینوں کا تجزیہ نہیں کریں گے کہ ان میں کیا ڈفرینس آ گیا ہے، کیا ان میں کمی بیشی آئی ہے، ہماری جو ہے ییلڈ ہے، گروتھ مطلب پیداوار ہے وہ کم کیوں ہوئی ہے، تو وہ سارا کچھ موقع پہ جا کے دیکھ کے ہوتا ہے۔ وہ پریکٹیکل ہوتا ہے، جو تھیوریٹیکل جو ہے نا، جو تھیوریکل ہوتا ہے، تھیوری میں کچھ اور ہوتا ہے، پریکٹیکل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جو تھیوری ہے وہ دفتروں میں بیٹھ کے، وہ ریسرچ سینٹرز میں بیٹھ کے وہ صرف ایک وہ ایک خلائی سے منصوبے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے۔ کوئی ایسا بیج پاکستان نے ابھی کوئی ایسا پروڈیوس نہیں کیا جو پیداوار زیادہ کر سکے، اگر کیے ہیں تو وہ ایک دوسرے بیج کی نقل کر لی جاتی ہے۔ تو اس میں جو ریسرچ سینٹرز ہیں بیج کے، وہ اپنا کردار ادا کریں اور کوشش کریں کہ جہاں پہ یہ کپاس زیادہ کاشت ہوتی ہے اسی ایریا میں ریسرچ سینٹر ہوں، تاکہ لوگ بھی، کسان بھی ان سے مستفید ہو سکیں، اور کسان بھی جو اب کرنٹ بیج ہوگا، جو نئی ورائٹی بیج کی آئے گی، وہ وہاں پہ اپلائی کریں۔ اور یہ جو ریسرچ سینٹر والے ہیں وہ جا کر موقع پہ دیکھیں کہ اس میں کیا کمی بیشی آ رہی ہے، اس میں کتنی مدافعت ہے بیماریوں کو روکنے کی، یہ کنٹراڈکٹیو پاور کتنی رکھتا ہے، اور اسی طرح پیداوار خود بہت بڑھ جائے گی۔ اگر فیلڈ میں کچھ ہو رہا ہے اور ریسرچ کہیں اور ہو رہی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں یہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بار بار میں آپ کو باور کرا چکا ہوں کہ ملک کو اگر گرداب سے نکالنا ہے تو زرعی ایمرجنسی نافذ کریں، ملک کو آپ نے کرائسس سے نکالنا ہے تو زرعی ایمرجنسی نافذ کریں، کسانوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، کسانوں کی جو پریشانیاں ہیں ان کو ختم کریں، کسانوں پر جو
آئے روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کبھی ٹریکٹر آئے روز مرضی کے بڑھ رہے ہیں، حالانکہ جو یہ پچھلا بجٹ تھا اس میں آپ نے یہ زرعی ایگریکلچر جو جتنی بھی انپوٹس تھیں ان میں آپ نے کافی رعایت بھی کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان میں وہ ٹیکس بھی آپ نے کم کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کیوں؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا کرنے سے ملک میں زراعت اور زرعی شعبہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے گا۔ لہذا میں بار بار یہ آپ کو گزارش کرتا جا رہا ہوں کہ خدا را زراعت کو سنبھالا دو، زراعت میں زرعی ایمرجنسی لاؤ، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھ لیں گے کہ ملک میں خوشحالی کیسے آتی ہے۔ اور یہ میں تو بار بار یہ باور کروا چکا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ اگر ایک کھیت میں ایک ایکڑ میں اگر گندم کاشت کی جائے تو وہ اوسط پیداوار سے 1 من زیادہ پیداوار اگر کر دے، اوسط پیداوار سے 1 من زیادہ پیداوار کر دے، تو ملکی خزانے کو $60 ارب جو ہیں وہ $60 ارب وہ ملکی خزانے میں آتے ہیں۔ تو ایسا 1 من، یہ مطلب اوسط اگر کہہ لیں پہلے 49 من تھی، اگر 50 من ہو جاتی ہے، یا پہلے اوسط 25 من تھی، تو 26 من کی اگر پیداوار ہو جاتی پر ایکڑ تو ملکی خزانے کو $60 ارب کا منافع ہوتا ہے۔ یہ سرویز ہیں، اکنامک سرویز، جن کے مطابق میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ سوچ لیں، اسی طرح ہی تمام فصلات ہیں، ٹھیک ہے فصلات کے ریٹ اچھے ہیں، لیکن اس پر ابھی بجلی کے ریٹ بھی تو بڑھ گئے۔ پہلے $5.35 پر یونٹ تھا، اب $12.5 پر یونٹ پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھاد پہلے یہی DAP تھی، یہ 2400 کی بوری تھی، آج یہ 7000 کے قریب پہنچنے والی ہے۔ اسی طرح یوریا تھی، وہ اس پہلے 1600 میں ملتی تھی، اب یہ 2600-2700 میں جا کے مل رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں خدا را ان پہ کنٹرول کریں۔ اگر ایک مکئی کا ریٹ بڑھ ہی گیا تو اس میں یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس سے ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی یا ختم ہو جائے گی۔ آپ اس سارے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور ملک میں زرعی ایمرجنسی نافذ کریں۔ انشاءاللہ العزیز فوڈ سیکورٹی کی ضمانت جو کسان آپ کو دیں گے، انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ کسان ملک کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ ایکسپورٹ بھی کرنے کی طاقت رکھیں گے اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو میں اسی بات پر ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک آپ سب کی جو پریشانیاں ہیں، مالی ہیں، جسمانی ہیں، ذہنی ہیں، وہ اللہ پاک دور فرمائے، اور اللہ جل شانہ کی ذات جن پر بھی کوئی بھی ہیں پریشانیاں اور بوجھ ہیں فرائض کے، اللہ پاک ان سے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ السلام علیکم۔